السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکیورس کی۔ ماہ اگست 2022 میں ایکیورس کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو برج دلو کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتا چلوں، کیونکہ میرے حساب سے یہ معلومات برج دلو کے لیے یا جن کے جو بھی سٹار ہیں، ہر سٹار والے کے لیے ان کی معلومات ان کو ہونا لازمی ہے۔ اچھا، ان کا لکی رنگ ہوتا ہے خاکی، بھورا، نیلا۔ لکی دن ہوتا ہے ہفتہ۔ لکی عدد ہے ان کا 8۔ ان کے لیے جو بہترین جواہر ہیں یعنی سٹون ہیں، نیلم، حدید، عقیق، یاقوت۔ ان کے بہترین شریک حیات ہیں جوزا، میزان، اور ناموافق شریک حیات ہیں سور، اسد اور عقرب۔ اچھا، برج دلو یعنی ایکیورس والوں کے لیے جو ممکنہ صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں آنتوں کے مسائل، احتلاج قلب یعنی دل کا گھبرانا، سانس کا مسئلہ، یہ ممکنہ طور پر ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا ورد خاص جو ہے یا حبیبو یا کویو یا احدو۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملا کرے اپنا ورد خاص چلتے پھرتے ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، کیونکہ آپ نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، دل و افراد کی جو خصوصیات ہیں، فطرتاً ذہین ہوتے ہیں، یہ ترقی پسند ہوتے ہیں، مثالی کردار پیش کرنے والے ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، فیشنیبل یعنی فیشن میں بے باک ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں۔ اچھا، غصہ ان میں زیادہ ہوتا ہے، انسان دوست ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے جو صدقہ ہے، کالے چنے یا کالے ماش 900 گرام کسی بھی مستحق کو دے دیں۔ اچھا، اگست کے مہینے کی طرف چلتے ہیں اب۔ اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کسی کو بھی کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی معلومات لینی ہے، اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر، ایف بی آئی ڈی اور انسٹاگرام آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی، آپ میسج کر سکتے ہیں۔ ہربل سے ریلیٹڈ ہو، ستاروں کی معلومات ہو، عدد کی معلومات ہو، یا کوئی بھی معلومات ہو، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں میسج کے ذریعے۔ اچھا، اگست کا مہینہ آپ کے لیے نئے راستے کی تلاش میں مددگار ثابت ہوگا۔ اگست آپ کے لیے دکھ درد بھولنے کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ 22 اگست تک سورج سات اثرات دے گا۔ مرکری کے اثرات 4 اگست سے 26 اگست تک آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ اگست کا آخری ہفتہ مریخ کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اگست میں آپ پرسکون رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس ماہ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں جو آئندہ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا۔ پلانٹ اگست میں آپ کی شادی، منگنی کے معاملات اور تعلیمی اور کاروباری ترقی کا باعث بنیں گے۔ اس مہینے میں آپ پرجوش، پر اعتماد اور خوش مزاج رہیں گے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ
کہ دلی خواہشات پورے ہونے کی امیدیں ہیں۔ اس مہینے میں آپ اپنی حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور کر سکیں گے۔ اگست میں سورج 7ویں گھر میں ہونے سے محبت کے جذبات میں تیزی آئے گی۔ آپ کا محبوب یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں خود آپ سے اظہار محبت کر سکتا ہے۔ 7ویں گھر میں سورج آپ کے تعلقات پہ بھی اثر انداز ہوگا۔ رشتوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دوست احباب سے وابستہ امیدیں انشاءاللہ پوری ہونے کی امیدیں ہیں۔ آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں آسانیاں ہوں گی۔ وینس 11 اگست کو آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ آپ کے شراکت داری کے معاملات کو مضبوط کرے گا۔ شریک حیات سے تعاون ملے گا۔ ماحول اچھا رہے گا شریک حیات کے ساتھ۔ 11 اگست کے بعد آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں۔ یہ وقت تعلیمی سلسلے میں کامیابی اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ جو دلو افراد باہر ویزا اپلائی کرنے کا سوچتے ہیں یعنی تعلیمی سلسلے میں، وہ اب جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ 4 اگست کو مرکری 8ویں گھر میں آنے سے گھریلو معاملات پر اچھے اثرات ڈالے گا۔ آپ گھریلو مسئلے حل کر سکیں گے۔ اب آپ کی زندگی میں رکاوٹیں کم ہونا شروع ہوں گی۔ آپ کسی روحانی محفل میں شریک ہوں گے یا روحانی علاج کے لیے کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے تعلقات اپنے بڑے بہن بھائیوں سے اور والدین سے بہت اچھے ہوں گے۔ سورج آپ کے 7ویں گھر میں ہونے سے شریک حیات سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اپنی فیملی سے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ آپ کی ترقی میں جو رکاوٹیں تھیں اب وہ ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ مریخ اور مشتری کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے آخری ہفتے میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں آ کر یہاں آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ سینٹرل کا ریٹروگریڈ آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ لوگوں سے اختلاف کی جانب جو نا آپ کو اکسائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گا، یہ جو آپ کا ورد خاص ہے، آپ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنے ورد خاص کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اس ورد خاص سے ضرور حل ہوں گی۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔